ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج آپ سب کے لیے بغیر اوون، تھوڑا آئل اور بہت کم مسالوں میں چکن روسٹ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ نے شروع سے آخر تک ویڈیو ضرور دیکھنی ہے کہ وہی پین جس میں روزانہ میں اپنی فیملی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تیار کرتی ہوں، اس میں چکن روسٹ کیسے تیار ہوگا۔ اسپیشل چکن روسٹ بنانے کے لیے میں نے چکن کے 4 پیس لیے۔ ہر پیس کے اوپر ترچھے رخ چھری رکھتے ہوئے کٹ لگا رہی ہوں۔ بالکل سیدھے رخ میں نے چھری کو نہیں رکھنا۔ یہ دیکھیں، ترچھے رخ میں نے چھری کو رکھتے ہوئے کٹ لگاتی جا رہی ہوں۔ پہلے اوپر والی سائڈ پہ میں نے کٹ لگائے، اب اس سے نچلی سائڈ پہ پھر سے چھری کو ترچھے رخ رکھا ہوا ہے۔ اوپر اور نیچے دونوں سائڈوں پہ میں نے کٹ لگانے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی پاکٹ بنی ہے۔ اس کے اندر مسالہ میں نے اسٹف کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، اس طرح سے پاکٹ بننی چاہیے۔ اگر کہیں لگتی ہے کہ یہ پاکٹ چھوٹی ہے تو پھر سے چھری کی مدد سے اس کو بڑا بھی کر رہی ہوں۔ جتنی پاکٹ بڑی ہوگی اتنا ہی مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے اسٹف ہوگا۔ پھر سے دوسرے پیس کو بھی اسی طرح سے ترچھے رخ چھری کو میں نے رکھا ہوا ہے اور کٹ لگاتی جا رہی ہوں۔ اوپر اور نیچے اسی طرح سے کٹ میں نے لگانے ہیں۔ اچھی سی پاکٹ بنانی ہے جن کے اندر اچھی طرح سے مسالہ ہمارا اسٹف ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے میں نے بڑی بڑی پاکٹ بنائی ہیں ان کی۔ اب 3 ٹیبل سپون لیمن جوس لیا اور اس میں 1 بڑی چٹکی زردہ کلر وہ اس میں شامل کر دیا۔ یہ والا زردہ کلر میں نے اس میں شامل کیا ہے جو چاولوں میں ہم ڈالتے ہیں۔ اب برش کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میں نے برش کرنا ہے تاکہ لیمن جوس جو پاکٹس بنائی ہیں چکن پیسز کی ان کے اندر اچھی طرح سے ایک طرح سے رچ جائے، اور اس کی زردہ کلر کی وجہ سے رنگت بھی بہت اچھی آ جائے۔ زردہ کلر کی وجہ سے جب چکن روسٹ تیار ہوگا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے اس کلر کی وجہ سے بھی۔ ذائقہ تو لیمن جوس اور کالی مرچ کی وجہ سے ہوگا، لیکن جو اس کی رنگت ہے وہ زردہ کلر جو لیمن جوس کے ساتھ میں لگا رہی ہوں اس کی وجہ سے بہت اچھی رنگت آئے گی۔ برش کی مدد سے اس طرح سے میں نے برش کرتے جانا ہے لیمن جوس کو۔ ہر ایک حصے پہ میں اس طرح سے برش کرتی جا رہی ہوں۔ پاکٹس کے اندر بھی برش کو ڈال کے تو لیمن جوس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں۔ اس طرح سے یہ 4 پیسز ہیں چکن کے میں نے لیے، چاروں پہ اسی طرح سے میں نے لگا لینا ہے۔ پہلے ایک دفعہ لگایا، پھر اس کے بعد پھر سے میں نے لگا رہی ہوں اس کے۔ یہ چاروں کے اوپر لیمن جوس زردہ کلر کے ساتھ لگ چکا ہے۔ اب اس کو میں 15 منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دوں گی۔ ابھی اس میں جو مسالہ میں نے تیار کرنا ہے وہ ابھی اس کے اندر وہ اسٹف نہیں کرنا ہے۔ ان پاکٹس جو میں نے بنائی ہیں چکن پیسز کی 15 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی۔ اتنی دیر میں مسالہ تیار کرتے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کی پیسٹ فریش کٹی ہوئی، آپ 1 ٹی سپون نمک ہے، 1/4 ٹی سپون کسوری میتھی یا گھر کی خشک کی ہوئی میتھی بھی لے سکتے ہیں، 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤڈر ہے، 1/4 ٹی سپون دکنی مرچ سفید مرچ جسے ہم کہتے ہیں، اور 1 بڑی چٹکی سٹرک ایسڈ یا ٹاٹری بھی جسے ہم کہتے ہیں وہ میں نے لی ہے۔ اب ان تمام کو اس طرح سے مکس کرنا ہے۔ آپ ادرک اور لہسن پیسٹ کی جگہ لہسن پاؤڈر اور ادرک کا پاؤڈر بھی لے سکتی ہیں۔
لیکن مجھے کیونکہ فریش چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں، پاؤڈر پتہ نہیں کب کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے میں وہ بہت کم استعمال کرتی ہوں۔ آپ ہاتھ کی مدد سے، لیکن میں چمچ کی مدد سے ابھی جو پاکٹس بنائی ہیں یہ چکن پیسز کی کٹ لگائے ہیں ان کے اندر اس طرح سے اسٹف کرتی جا رہی ہوں۔ ہاتھ کا بھی میں استعمال کرتی ہوں، لیکن ابھی چمچ کی مدد سے اس طرح سے یہ کٹ جہاں پہ میں نے لگائے ہیں چکن پیسز کے ان پاکٹس کے اندر اس طرح سے اسٹف کرتی جا رہی ہوں۔ ہر پاکٹس کے اندر، کیونکہ جتنی بڑی پاکٹ ہوگی اتنا ہی مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے رچ جائے گا۔ چمچ کی مدد سے بھی اس کو پھیلا لیں، لیکن پھر آپ ہاتھ کی مدد سے یا برش کی مدد سے بھی اچھی طرح سے برش کر سکتے ہیں اس مسالے کو، جیسے پہلے لیمن جوس اور زردہ کلر کے ساتھ برش کیا ہے۔ اس کے بعد یہ مسالہ اسٹف کرنے کے بعد آپ برش کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتی ہیں۔ میں نے برش کی مدد سے بھی اس کو کرنا ہے اور پھر ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، برش کی مدد سے بھی اس کو اچھی طرح سے برش کر رہی ہوں۔ اس سے بھی اچھی طرح سے میں نے جو مسالہ اس کے اندر ان پاکٹس کے اندر اسٹف کی ہے بہت اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح سے برش کی مدد سے برش کرتی جا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ذرا بھی لیمن جوس پلیٹ کے نیچے نہیں ہوگا، جیسے جو چکن کے پیسز ہیں ان کے نیچے بالکل بھی نہیں ہوگا، اچھی طرح سے جذب ہو چکا ہوگا برش کی مدد سے جو میں اس طرح سے کرتی جا رہی ہوں۔ لیکن پھر بھی اگر مجھے کہیں لگتا ہے کہ کوئی کسر رہ گئی ہے تو میں ہاتھ کا استعمال بھی کر سکتی ہوں، اور وہ میں آخر میں کروں گی جب میں نے اس کو بالکل میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے، اس وقت میں ہاتھ کا استعمال بھی کروں گی۔ یہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں یہ کر رہی ہوں۔ ہر پاکٹ کے اندر ہاتھ یا انگوٹھے کی مدد سے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کرتی جا رہی ہوں کہ تھوڑی بہت اگر کوئی کسر رہ بھی گئی ہے تو وہ ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس ہو جائے، ورنہ تو برش کی مدد سے بھی اچھی طرح سے ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، آپ دونوں میں سے ایک استعمال کر سکتی ہیں، چاہے ٹوٹلی آپ ہاتھ کا استعمال کریں یا ٹوٹلی برش کا بھی کریں۔ میں نے دونوں کا اس لیے کیا ہے کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ دونوں میں سے ایک کا استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بالکل اس طرح سے مساج کرنے سے مسالہ اچھی طرح سے اندر رچ گیا ہے۔ اب 1 ٹیبل اسپون میں نے کارن فلور لیا ہے، اس کو اوپر چھڑک دوں گی۔ اس سے بہت اچھی ایک طرح سے بائنڈنگ ہو جاتی ہے۔ جو مسالہ کوئی بھی مسالہ ڈالیں، کیونکہ اس میں تو میں نے کالی مرچ اور سفید مرچ کا استعمال کیا ہے، کوئی بھی آپ مسالہ ڈالیں تو تھوڑا سا کارن فلور اوپر چھڑک دیں تو وہ ایک مسالے کی اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے گی۔ اب یہ کرنے کے بعد میں نے اس کو 5 گھنٹے کے لیے کم از کم اس کو میرینیٹ کرنے کے ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ میرینیٹ تو میں نے کر لیا ہے۔ 5 گھنٹے کے بعد میں نے اب پین کو اسٹوو کے اوپر رکھا، اور یہ سرونگ ڈش کا اسپون ہے، 1 اسپون میں نے آئل کا پین میں شامل کر دیا۔ بہت زیادہ اس میں آئل کا استعمال نہیں ہوگا، اور یہ 1 ٹیبل اسپون جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ مکھن اس میں ڈال دیا ہے۔ پین میڈیم فلیم پہ پہلے سے گرم ہو رہا تھا، اور پہلے سے گرم ہونا چاہیے ہمارا پین، تاکہ جیسے ہی چکن پیسز اس کے اوپر رکھیں تو ایک اچھی سی ان کی بائنڈنگ ہو جائے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے 4 پیسز ہیں جن کو میں نے میرینیٹ کیا ہے، ان چاروں کو اس طرح سے میں نے اس پین کے اندر پھیلا دینا ہے۔ یہ دیکھیں جس برتن کے اندر میرینیٹ ہونے کے لیے میں نے رکھا تھا ذرا بھی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کو میں نے لو فلیم پہ 5 منٹ ٹائم دینا ہے۔ ڈھکن اٹھانے کے بعد اب ان کی سائڈیں چینج کرنی ہیں۔ ہر پیس کی میں نے سائڈ چینج اس طرح سے کر دی ہے۔ ابھی پین کے اندر تھوڑا سا موئسچر لگ رہا ہے جو چکن کے اندر سے نکلا ہے،
یہ پھر سے میں نے 5 منٹ اس کو ٹائم دیا لو فلیم پہ سائڈ چینج کرنے کے بعد۔ اب یہ جو موئسچر ہے، اب اس سٹیج پہ میں نے ڈھکن اوپر نہیں دینا، فلیم کو میڈیم سے ہائی کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے بغیر ڈھکن دیے اس کو ٹائم دینا ہے، اور اسی 2 منٹ میں یہ پانی جو ہلکا سا موئسچر نظر آ رہا ہے یہ خشک ہو جائے گا۔ یہ اب میں نے فلیم بالکل سلو کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل آئل جو میں نے ڈالا تھا اس کے اندر اور بٹر ڈالا تھا وہی اس کا جو ہے، یہ دیکھیے کوئی پانی یا موئسچر اس کے اندر اس طرح سے نہیں ہے، یہ آئل اور بٹر جو میں نے اس کے اندر ڈالا تھا وہی نظر آ رہا ہے، اور اس کی رنگت دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی رنگت کے ساتھ اسپیشل چکن روسٹ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ آج کی اسپیشل چکن روسٹ کی ریسیپی کیسی لگی؟ پسند آئے تو پہلے سبسکرائبر کی طرح آپ بھی اس چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور آنے والی ریسیپیز سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ کل انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔